یہ قصہ شہر سکھر کا ہے۔ میں نے ایک بچے سے پوچھا، بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ڈاکٹر۔ یہ فیصلہ کر لیا؟ جی۔ میں نے سکھر کے ایک اور نوعمر لڑکے سے پوچھا، بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ڈاکٹر۔ تو ڈاکٹر جو ہیں آج کل کے وہ تو مریضوں کا دھیان تو کم دیتے ہیں، پیسے زیادہ لیتے ہیں۔ تم بھی کیا بڑے ہو کے ایسے ہی کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ نہیں، پیسے کم لیں گے، پیسے نہیں لیں گے۔ ابھی ماضی ہی کی ایک بات ہے کہ مجھے اٹک یونین چیئرمین کے ایک چیئرمین سے ملاقات ہوئی۔ وہ صاحب یہ کہنے لگے کہ میرے صاحبزادے نے 3 سال ہوئے ہیں ڈاکٹری پاس کی ہے، لیکن انہیں ہاؤس جاب نہیں مل رہا ہے۔ وہ بڑے سخت پریشان تھے۔ اس کے لیے انہوں نے خود چیئرمین ہونے کے باوجود انہوں نے کوشش کی۔ جب وہ کامیاب نہیں ہوئے تو اب ان کے لڑکے نے ذاتی طور پہ جس نے ڈاکٹری پاس کی تھی، اب وہ ذاتی طور پہ کوشش کرتا ہے، اور اس میں پھر وہ 10,000 روپے دے کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں وہ ہاؤس جاب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب وہ 3 سال کر کے ہاؤس جاب کر کے واپس آتا ہے تو اب اپنے والد سے یہ کہتا ہے کہ اب میں نے کسی گورنمنٹ کی نوکری کو نہیں کرنا ہے، اب میں نے ڈاکٹری کرنی ہے فل فلیش طریقے سے، اور میں نبض پہ ہاتھ رکھ کر 50 روپے لوں گا، آرام ہو یا نہیں۔ یہ مریض کی قسمت۔ جی ہاں۔ یہ صوبہ سندھ کا تیسرا بڑا شہر سکھر ہے، اور شاید اس کا تیسرا ہونا ہی غضب ہے۔ یہ اتنا بڑا نہیں کہ بچوں کی امیدیں پوری ہو سکیں، اور یہ اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ بچے خواب بھی نہ دیکھیں۔ دریائے سندھ کے کنارے یہ سکھر بڑا تاریخی شہر ہے۔ اس کی داستان راجہ داہر اور محمد بن قاسم سے بھی بہت آگے جاتی ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آج کا یہ سکھر 4000 سال سے زیادہ پرانے موہنجو دارو جیسے شہر کے اوپر آباد ہے۔ اس کی بنیادوں میں 4000 سال پرانا ایسا علاقہ مدفون ہے جہاں سے آ کر موہنجو دارو والے پتھر لے جایا کرتے تھے، وہی پتھر جن سے وہ اپنے مکان اور اپنے آلات اور اوزار بنایا کرتے تھے۔ اور یہیں وہ بھکر کا علاقہ ہے جہاں سے گزر کر ہماری تاریخ کے قافلے اندرون سندھ، افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا جایا کرتے تھے۔ آج کا یہ سکھر اگرچہ گنجان آباد ہے، یہاں صنعتیں بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، دریا، سڑکیں، ریلیں سب گزرتے ہیں یہاں سے، مگر یہ سکھر کا عجب المیہ ہے کہ اس کی ترقی کی رفتار سست ہے۔ یہاں اہل نظر تو ہیں، مگر تازہ بستیاں آباد نہیں ہو رہی ہیں۔ دریائے سندھ کے کنارے کنارے سفر کرتا ہوا اب میں سکھر آ گیا ہوں، اور ایک گلی میں کھڑا کم سن بچوں کو کرکٹ کھیلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ انہی گلیوں میں سکھر کے وہ باشندے آباد ہیں جن کا رویہ، طرز عمل اور سلوک سندھ کے دوسرے علاقوں کے باشندوں سے جدا ہے۔ یہاں رواداری بہت ہے، بھائی چارہ بھی ہے، لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک بھی ہیں، ایک دوسرے کی ثقافت، روایات اور عقیدے کا احترام کرتے ہیں۔ اختلاف ہے مگر بہت کم، اور جو ہے تو ساتھ ہی یہ احساس بھی کہ یہ نہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ زیادہ تر لوگ غریب ہیں۔ خود سکھر اور آس پاس کے باشندوں کو بیشتر روزگار اسی شہر سے ملتا ہے، چنانچہ کارخانے تو کم ہیں، مزدور زیادہ ہیں، کاروباری ادارے تھوڑے ہیں اور ملازم بہت زیادہ ہیں۔ انہیں اجرتیں کم ملتی ہیں، انہیں کھانے کو پہننے کو کم ملتا ہے، انہیں محرومیاں زیادہ ملتی ہیں، اور شاید اسی احساس نے انہیں مل جل کر جینے کا ہنر سکھا دیا ہے۔ آئیے سکھر کی اس گلی سے نکلیں اور نصرت کالونی چلیں، جہاں گھر گھر صنعتیں لگی ہوئی ہیں، رہائشی مکانوں میں مشینوں کا شور مچا ہے۔ یہ کپڑا بننے والے پاور لوم کا شور ہے۔ ایسی ہی ایک کھڈی پر کام کرنے والے ایک مزدور حنیف سے میں نے باتیں کی، اور ایک غریب مزدور کی باتوں میں غضب کا شعور دیکھا۔ حنیف تقریباً 16 سال کی عمر سے کپڑا بن رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج کل کتنی عمر کے لڑکوں کو اس کام میں لگا لیا جاتا ہے؟ یہ صنعت جو ہے یہ گھریلو صنعت میں شمار ہوتا ہے اس کا، تو عام طور پر تو اگر کام کرانا چاہیں تو بچے 5 سال کی عمر سے ہی لگا لیتے ہیں۔ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ ایک مشینوں والے، تو ان کا تقریباً جتنے بھی بچے ہیں وہ تمام 5 سال کی عمر سے وہ اس میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں اتنی آمدنی نہیں ہے کہ ان پریشانی ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کو
5 साल की उम्र से ही बाज़ औक़ात लगाना पड़ता है। तो फिर वो तालीम तो नहीं पाते होंगे? हाँ, ये बात आपने की है कि वो क्योंकि तालीम के वसाइल जो हैं वो मसाइल के नीचे दब गए हैं। हनीफ बता रहे थे कि सक्खर में कपड़ा बुनने की सनत बहुत मुश्किलों में घिरी हुई है। एक एक मजदूर बैक वक्त 3-3 मशीनें चला रहा है और उसे रोज़ाना सिर्फ 30-35 रुपए से ज़्यादा नहीं मिलते। मैंने पूछा, फिर आपका क्या ख्याल है, क्या सक्खर में इतनी अहम घरेलू सनत का मुस्तकबिल रोशन नहीं? हाँ, इसमें रोशन हो सकता है अगर इस पर तवज्जो हमारे जो हुक्मरान हैं या जो इससे वाबस्ता हैं वो तवज्जो दें, छोटी सनत वालों को भी जाने कि ये भी रोज़गार खुद करते हैं, बजाय इसके कि बेरोज़गारी का नारे लगाते फिरें और दूसरी बात नहीं करते फिरें। वो खुद अपनी मेहनत से करके खाते हैं, जैसे तैसे गुजारा करते हैं, लेकिन तवज्जो वो इस पर नहीं देते, इसलिए इसका मुस्तकबिल रोशन नज़र नहीं आता। अगर यही हाल रहा तो मुस्तकबिल इसका रोशन नज़र नहीं आता। लोग जो ये हैं इसको ख़त्म कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। खैरपुर में काटन को तरक्की नहीं दी गई, वहाँ में जो फैक्ट्रियाँ थीं वो बंद हो गई, खैरपुर काटन मिल भी बंद हो गई, उससे बहुत मज़दूर बेरोज़गार हुआ। उन्होंने यहाँ जो आ सकते हैं वो यहाँ आके 30-35-40 पे वो मज़दूरी करते हैं और 10-15 रुपए वो आने जाने में उनके खर्च होते हैं, तो इसलिए 20 रुपए बचाते हैं। आप अंदाज़ा ये लगाएं उससे, इस बात से कि वो घर का खर्च कैसे चलाते होंगे। मैं उस शाम कपड़ा बुनने के बहुत से कारखाने देखता फिरा। एक कारखाने में एक लड़के को देखा जो शायद टांगों से माजूर था और बैसाखियों के सहारे खड़ा ये खड्डियाँ चला रहा था। उसके चेहरे पर ज़हानत थी, उसकी आंखों में मतानत थी, उसकी पेशानी पर संजीदगी, लेकिन उसके लहजे में कर्ब था। उसका नाम मोहम्मद फ़हीम था। मैंने उससे पूछा कि तुम किस चीज़ की मशीनें चला रहे हो? अंगोछे की। अंगोछे बुनते हैं आप? जी। और स्कूल में भी पढ़ते हैं? जी। किस क्लास में पढ़ते 9th क्लास में। हैं? और कितनी देर स्कूल में रहते हैं? 4 घंटे। और मशीनों पे कितने घंटे? 4 घंटे, 4-5 घंटे ऐसे। 4-5 घंटे मशीन पे काम करते हैं। तो रोज़ाना आपको कितने पैसे मिल जाते होंगे? जुम्मे को मिलते हैं कितने? 10 रुपये। हर हफ्ते? जी। हफ्ते भर में सिर्फ 10 रुपये? जी। तो आपको ये क्यों करना पड़ रहा है काम? ये इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, आमदनी कम है, ये क्यों करना पड़ रहा है आपको? ये तो रोज़ी है हमारी तो। इसके बगैर काम नहीं चलता? नहीं। तो आप तो तालीम पा रहे हैं, आप बड़े होकर क्या बनेंगे? डॉक्टर। ये फैसला कर लिया? जी। ये तो थी मजदूरों की बातें। उनके बाद मैं एक फैक्ट्री के मालिक से मिला। उनका नाम इनामुल हक अंसारी है। मैंने उनसे पूछा कि कपड़ा बुनने की सनत के मजदूरों का क्या हाल है, उनकी ज़िंदगी का मेयार कैसा है। मज़दूर ज़्यादातर अपने यहाँ बिरादरी के ही हैं और तकरीबन मज़दूर खुशहाल हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं कि परेशान हाल हों, उजरत अच्छी मिलती है, मज़दूर अपने अच्छे खाते पीते खुशहाल हैं। उनके घरों में टेलीविज़न वगैरह? जी, हर चीज़, टेलीविज़न, रेडियो, हर चीज़, और आराम की, आसाइश की, तफरीह की चीज़ें। बिल्कुल। ये मजदूर का नहीं, मालिक का बयान था। पाकिस्तान का नक्शा फैला कर देखिए तो आप महसूस करेंगे कि सक्खर अजीबो गरीब जगह वाक़ है। सूबा पंजाब, बलूचिस्तान और सरहद सब इसके करीब हैं। यहाँ से सीधी सड़क अफ़गानिस्तान को जाती है। चुनाचे शहर के सरकर्दा माहिर कानून और सियासतदान जनाब अब्दुल हलीम पीरज़ादा ने दिलचस्प बातें बताईं। सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है और सक्खर की ख़ास बात यह है कि वो ऐसी जगह वाक़या है जहाँ से 3 प्रोविंसेस को मिलते हैं और 3 प्रोविंसेस का यानी लिंक है, जंक्शन है। तो तीनों प्रोविंसेस पर जो सक्खर काफ़ी असरअंदाज है। आपको शायद ये सुन के ताजुब हो कि सक्खर से आटा जाता है क्वेटा और वहाँ से अफ़गानिस्तान। सक्खर में अफ़गानिस्तान के लोगों को कपड़ा उधार पे जितना मिलता है शायद ही कहीं मिलता हो। यानी अफ़गानिस्तान के व्यापारी लाखों रुपए का कपड़ा ले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर भी अपनी शराफत है कि फिर वो पैसे वापस करते हैं और फिर दूसरा कपड़ा ले जाते हैं। ये जो भरोसा आप बिजनेस कम्युनिटी के अंदर सक्खर में देखेंगे, आप कहीं नहीं देखेंगे। मगर ये अफ़गानिस्तान वाली बात अब शायद पुरानी हुई। अफ़गानिस्तान की खाना जंगी ने सक्खर वालों से उनका कारोबार छीन लिया है। कपड़ा बुनने वाले एक मजदूर मोहम्मद असलम से मैं पूछ रहा था कि इन खड्डियों पर आप अंगोछों और लुंगियों के अलावा कुछ और भी बुनते हैं? इसमें आजकल सर्दी के लिहाज से ये चादर होती है, ऊनी चादर जिसे कहा जाए, जैसा कि गाँवों में
اور افغانستان پہلے یہ بہت کپڑا جایا کرتا تھا، مگر یہ افغانستان کا یہ جو مسئلہ آنے پر ہماری یہ صنعت بالکل ہی ختم ہو گئی اور اس کو نہیں پوچھا جا رہا تھا. اب یہ تھوڑا بہت چل رہا ہے اور اس سے گزر اوقات ہو رہا ہے، اور ہمارے جو جتنے مزدور بھائی وغیرہ ہیں یہ تمام لوگ اسی سے ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کی جنگ نے سکھر کو اس کے وسائل سے پوری طرح محروم کیا ہے، مگر جب وسائل موجود تھے اس وقت بھی یہ شہر کوئی جنت نظیر نہ تھا. ہر شہر کی اپنی قسمت اور اپنی تقدیر ہوا کرتی ہے. سکھر کے نصیب میں کبھی وہ ترقی نہ لکھی گئی کہ یہ سندھ کے ساحل سے بلند ہوتا اور ترقی کے آسمانوں کو جا لیتا. اس میں قصور کس کا تھا؟ میں نے عبدالحلیم پیرزادہ صاحب سے پوچھا کہ خود ان کا اپنا گھرانہ سیاست میں پیش تھا. میں ایک سکھر کے شہری سے حیثیت سے اتنا کہوں گا کہ ہمارا جو سکھر ہے پولیٹیکل فیلڈ میں ہمیں مطلب جو لیڈرشپ ملی ہے اس نے سکھر کی طرف دھیان نہیں دیا. اس میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ فلاں یا فلاں، اس میں میرے اپنے چچا بھی رہے ہیں، پیرزادہ عبدالستار صاحب، حفیظ پیرزادہ صاحب بھی رہے ہیں اور حضرات بھی رہے ہیں. لیکن کچھ ایسی بدقسمتی رہی ہے کہ انہوں نے کسی بھی پولیٹیشین نے سکھر کے ڈیولپمنٹ کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا. آپ پاکستان سے چھوٹے ملک میں چلے جائیں تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ نئے ماڈل ٹاؤنز بنے ہیں، کالونیاں بنی ہیں، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لیکن سکھر ایک واحد شہر ہے جس میں کوئی نئی ٹاؤن شپ نہیں بنی. انڈسٹریل فیلڈ میں بھی بہت کم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پچھلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا سکھر کے نام سے فیکٹریاں سینکشن ہوتی تھی کہ وہ بنیں گی یہاں سکھر میں، چلے جاتے تھے اور جگہوں پہ. تو اس وجہ سے اس فیلڈ میں سکھر بہت پیچھے رہ گیا ہے. سکھر میں اگر کچھ بن رہا ہے، کچھ تعمیر ہو رہا ہے تو گلی گلی، محلے محلے مسجدیں، سنیوں کی، شیعوں کی مسجدیں، اہل حدیث اہل قرآن کی مسجدیں، دیوبندیوں بریلویوں کی مسجدیں، حنفی مسجدیں، شافعی مسجدیں رات دن تعمیر ہو رہی ہیں. رات دن لاؤڈ اسپیکروں پر چندوں کی اپیلیں ہو رہی ہیں. وقت بے وقت یہ اپیلیں گونج رہی ہیں. کوئی بیمار ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی امتحان کی تیاری میں مصروف ہے. اپیلیں کرنے والوں کو کسی سے غرض نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی نیک کمائیوں میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسلمان ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. اس سرزمین میں اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں احساس ہے کہ اسپتال بنا دیں تو اچھا ہو، مدرسے کھلوا دیں تو نیکی ہو، بیواؤں، یتیموں، معذوروں اور اپاہجوں کو سہارا دیں تو ثواب ملے. عبدالستار ایدھی سے اب ساری دنیا واقف ہے. انسان کی فلاح کے لیے انہوں نے تنہا اپنا پرچم اٹھایا اور بندے کی بہبود کے لیے ایسا جہاد شروع کیا کہ جنت میں ایک مکان نہیں، ساری کی ساری جنت انہیں سونپ دی جائے تو حیرت نہ ہو. سکھر کی ایک سڑک پر مجھے ایدھی ویلفیئر سینٹر کا بورڈ نظر آیا. میں دفتر میں داخل ہوا تو اس کے نگراں حاجی عبدالعزیز صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس شہر میں کیا بنایا ہے. یہاں پہ ایک مولانا عبدالستار ایدھی کی طرف سے ایک ڈسپنسری کھول رکھی ہے جو صبح 8 بجے کھلتی ہے، رات کے 11 بجے تک ہوتی ہے. اس میں مفت دوائی دی جاتی ہے. مہینے کے اندر 4,000 4,500 5,000 کے قریب مریضوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ان سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے.